قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے، اس کے نصاب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں آصف صاحب کشمیر سے۔ جناب آصف صاحب، قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی، 5، یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں۔ اور یہ 5 چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی؟ بقرعید کی صبح صادق، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب، یعنی یہ جو 3 دن ہے نا قربانی کے، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں، سونا ہو کسی کے پاس، یا چاندی ہو، یا مال تجارت ہو۔ تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، کوئی پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے خریدی، دکاندار کا جو جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے، کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی، تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے نقد رقم، کیش، یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے، آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو، گھریلو چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہوں، جیسے کپڑے کوئی یا برتن ہے، ڈنر سیٹ ہے، پورے سال استعمال نہیں آتا۔ اسی طرح کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں، وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، 52.5 تولہ چاندی آج کل 65-70 ہزار کے لگ بھگ ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیے گا، تو کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، یا 5 میں سے 4 چیزیں، یا 4 میں سے 3 چیزیں، یا 3 میں سے 2 چیزیں، یا کوئی ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور یہ بقرعید کی صبح صادق سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس، تو ایسے شخص پر، یعنی بقرعید کی صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نصاب موجود تھا، اور یہ 13 تاریخ کی ذی الحجہ تک اس کے پاس یہ نصاب موجود رہتا ہے، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ 13 تاریخ نہیں، 12 تاریخ، 10، 11، 12، 3 دن، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ یہ جو 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا، یعنی قرضہ مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہو۔ اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے، یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا، جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے نا وہ بھی مائنس کیا جائے گا۔ مائنس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، چاندی نہیں بھی ہو تو سونے کے نصاب جو ہے اس کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی اس میں بھی۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے عام طور پہ، تو پورے سال جمع کرے، تھوڑے تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچایا کرے، یا سونا کو بیچ کر کرے۔ البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور یعنی باقی 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو پھر 7.5 تولہ سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا پیسے ہیں یا تجارتی مال یا ضرورت سے زائد سامان ہے، پھر سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی، سونے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر صرف سونا ہی ہے تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے، تفصیل سے آپ کو بتا دیا۔ تو آپ چاہیں تو اس میں ایک گائے میں حصہ لے لیں، چاہیں تو بکرا لے لیں، چاہیں تو دمبا لے لیں، مرد پر الگ واجب ہے، عورت پر الگ واجب ہے، جو بھی صاحب نصاب ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے قربانی لازم کس پر ہے؟ تو قربانی صاحب استطاعت پہ لازم ہے، صاحب نصاب پہ لازم ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ 5 چیزیں، سونا، چاندی، مال تجارت۔ مال تجارت کہتے ہیں ہر وہ سامان جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت ہو۔ اور چوتھی چیز ہے یعنی سونا، چاندی، کیش، مال تجارت، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان اسے کہتے ہیں جو پورے سال استعمال میں نہ ہو، جیسے کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، نہ کرائے پر ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کوئی گھر آپ نے بنایا ہوا ہے، نہ کرائے پہ دیا ہوا ہے نہ اس میں آپ رہتے ہیں، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کوئی گاڑی آپ کے پاس ہے، پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ ڈنر سیٹ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، شوکیس میں سجا کے رکھے ہیں، پورے سال استعمال ہی نہیں ہوئے، تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ تو ضرورت سے زائد سامان یا سونا یا چاندی یا کیش اماؤنٹ یا تجارتی مال اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت ہے وہ آپ سرچ کر لیں، بلکہ بقرعید کے دن جو بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی وہ آپ سرچ کر لیے گا،
تو 1.5-2 لاکھ روپے بنتی ہے میرا خیال ہے. تو جس کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود ہو اس اماؤنٹ میں سے وہ قرضے بھی نکالے, مائنس کرے, اور جو ضروری خرچے ہیں جیسے گھر کا راشن آئے گا وہ ضروری ہے, گیس بجلی کا بل یہ ضروری ہے, تو یہ ضروری خرچے مائنس کر کے اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بنتی ہے تو اس پر قربانی لازم ہے. اور جس کے پاس یہ ضروری خرچے مائنس کر کے بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم نہیں بن رہی ہے تو پھر اس پر قربانی لازم نہیں ہے. خواتین کے پاس عام طور پر چونکہ گولڈ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس, تو اور قرضہ نہیں ہے اگر, اور گھر کا راشن بھی خواتین نے نہیں ڈالنا ہوتا, وہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے, تو گیس بجلی کا بل بھی مرد دے رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے آج کے زمانے میں عام طور پہ خواتین پہ قربانی زیادہ لازم ہو رہی ہوتی ہے, مردوں پہ کم لازم ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ گولڈ ہوتا ہے خواتین کے پاس اور شریعت نے ان کے ذمے کوئی خرچے ڈالے نہیں ہیں. مردوں کے ذمے تو بہت سارے خرچے ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں خاتون پر بھی قربانی لازم ہوگی. ہاں, خاتون کی طرف سے ان کا شوہر قربانی کر سکتا ہے اجازت سے. شوہر نے اگر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دی, قربانی کرنے کے بعد بتایا کہ میں نے تمہاری طرف سے قربانی کر دی ہے, تو قربانی ادا نہیں ہوگی. پہلے وہ بتائے گا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں, وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے. اجازت دینے کے لیے بس خاموش رہنا بھی کافی ہے, زبان سے کہہ دینا بھی کافی ہے, خاموش رہنا بھی کافی ہے. شوہر بیگم کو فون کر دے, بیگم تمہاری طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں, تو اطلاع دے دے گا تو یہ اطلاع بھی کافی ہے. یہ تو ہو گیا جی مختصراً قربانی کے لازم ہونے کا مسئلہ. اب یہ بہت اہم سوال کیا جاتا ہے کہ کون سے عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی جانور کی. لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے, یا وہ جانور جس کا سرے سے سینگ ہی نہیں ہے. تو دیکھیں, ٹوٹا ہوا سینگ ہو یا سرے سے سینگ ہو ہی نہیں, دونوں جانوروں کی قربانی جائز ہے. ہاں, اگر جانور کا سینگ اکھاڑ دیا اور جڑ سے اکھاڑ دیا جس کی وجہ سے اس کے دماغ پہ چوٹ لگی ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. عام طور پر آج کل لوگ جانور کا سینگ جو ہے وہ گھس دیتے ہیں, تو اس جانور کی قربانی جائز ہے. لیکن یہ جو میں نے سنا ہے کہ جو جانور کا سینگ گھستے ہیں یا اس میں کچھ ایسا جلاتے ہیں اس کو, اس سے جانور کو تکلیف بہت ہوتی ہے, تو غیر ضروری تکلیف جانور کو دینا اس کا بہرحال گناہ ہوگا. لیکن بغیر سینگ والے کی قربانی جائز ہے. ہاں, سینگ ٹوٹ گیا لڑائی وڑائی کے دوران اور اکھڑ گیا جس سے دماغ کو زد پہنچی ہو تو پھر جائز نہیں ہے.